اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ سورہ مائدہ آیت 79۔ ترجمہ ہے لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری ان قسموں پر جو لغو ہیں یعنی فضول ہیں، ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ فرماتے ہیں، بما عقدتم الایمان، ان قسموں کو جو تم نے مضبوط باندھ رکھی ہیں یا باندھ لی ہیں، فکفارتہ، تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے، اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، او اوسطی، من اوسطی یعنی درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دینا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی یہ کام نہ کر سکے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے یا 3 دن کا روزہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم ان کو کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح واضح کر دیتا ہے اللہ تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں یا نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے قسم کے کفارے کا بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، 2 کا تعلق ماضی کے زمانے سے ہے، 1 کا تعلق مستقبل کے زمانے سے ہے۔ ماضی میں ایک قسم تو یہ کھائی جا سکتی ہے کہ ماضی میں کوئی واقعہ پیش آ گیا اور ہم نے کچھ اندازہ کرتے ہوئے قسم اٹھا لی کہ واقعہ اس طرح ہی پیش آیا تھا، حالانکہ ہمارے دل میں اس کا یقین نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی قسم اٹھا لی کہ اسی طرح ہوا تھا۔ مثلاً کچھ عرصے پہلے ہمارے گھر پہ کچھ لوگ آئے یا کسی جگہ پہ کچھ لوگ آئے، تو اس میں سے ایک شخص کے بارے میں ہم نے قسم اٹھا لی کہ ہاں وہ بھی آیا تھا، لیکن ہمیں 50% یقین ہے کہ وہ آیا تھا اور 50% یقین ہے کہ وہ نہیں آیا تھا۔ تو اس تذبذب کی کیفیت میں ہم نے قسم اٹھا لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص جو ہے وہ نہیں آیا تھا، تو ہماری قسم جو ہے وہ پھر جھوٹی ہو گئی۔ تو اس قسم کی قسم کو شریعت میں یمین لغو کہا جاتا ہے۔ لغو کہتے ہیں فضول بات کو، جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو، لام غین اور واو۔ اور اس قسم کی قسم میں نہ کفارہ ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، بس انسان جو ہے وہ استغفار کر سکتا ہے کہ میں نے غلط قسم اٹھا لی، کیونکہ وہ خود بے یقینی کی کیفیت میں قسم اٹھائی تھی، اس کی کوئی اپنی برا کرنے کی نیت نہیں تھی۔ دوسری قسم ماضی کے زمانے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھا لے۔ مثلاً ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جو ہے وہ 15 لوگ آئے تھے، اور اس میں سے ایک شخص حامد بھی تھا، اور بعد میں کچھ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حامد آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آیا تھا، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ دوں کہ حامد میری مجلس میں نہیں آیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اور غموس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ ڈبا دینے والی، کیونکہ یہ قسم جو ہے یہ بہت بری قسم ہے، بہت سخت قسم ہے، انسان کو وبال میں، پریشانی میں، گناہوں میں غرق کر دینے والی قسم ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ تو اس قسم کی قسم میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ ہے۔ تو اس قسم کی جو قسم ہے اس میں استغفار جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور استغفار کا بھی مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کرے، یعنی جو پچھلا گزر گیا ہے اس پہ ندامت ہو، اور ابھی فیصلہ کر لے کہ میں اس کو دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔
اور پچھلے گناہوں پر توبہ بھی کرے تاکہ وہ گناہ جو ہے معاف ہو جائیں۔ اور تیسری قسم کی جو قسم ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ منعقد کرنا یعنی باندھنا، عربی میں عقد کا جو لفظ ہے باندھنے سے آتا ہے۔ تو عقد کا مطلب ہے کہ جب ہم قسم اٹھا لیتے ہیں تو ہم اپنے سے ایک چیز باندھ دیتے ہیں کہ یہ کام اب میں کر کے چھوڑوں گا کیونکہ میں نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ تو مستقبل میں جو قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یمین عربی میں قسم کو کہا جاتا ہے، منعقدہ کا مطلب ہے منعقد کی ہوئی یعنی باندھی ہوئی۔ مثلا کسی نے مستقبل کے بارے میں قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں شخص سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، یا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں 3 دن کے بعد فلاں جگہ پر منتقل ہو کے چلا جاؤں گا۔ تو اب اگر یہ بندہ اپنی قسم نہ پوری کر سکے تو اس میں کفارے کا جو تذکرہ ہے وہ جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس میں پہلا کام جو بندہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی اس اوسط درجے کا کھانا ہو، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، یعنی جس طرح کہ عام طور پہ گھر میں کھانا بنتا ہے روزانہ کے اعتبار سے، نہ کہ کسی دعوت کا کھانا بلکہ عام کھانا جو ہم گھر میں کھاتے ہیں صبح شام، تو اس کھانے کی طرح کا کھانا جو ہے مسکینوں کو کھلا دیا جائے۔ یعنی کسی پہ کوئی قسم توڑنے والے پر کوئی زیادہ بوجھ نہ آئے اس بات کا کہ ان کو بہت ہی اچھا کھانا کھلانا ہے، بلکہ اوسط درجے کا کھلانا جو کہ 10 مسکینوں کو کھلایا جائے صبح اور شام۔ اس میں جو اطعام کا لفظ ہے وہ کھانا کھلانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کھانا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو 10 مسکینوں کو اپنے گھر پر یا کسی جگہ پر مدعو کر کے ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا ان کو کھانا دیا بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً چاول یا پلاؤ کے ڈبے جو ہے وہ مسکین کو دے دیے جائیں، یا بریانی کے مسکین کو دے دیے جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے دونوں میں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اوسط درجے کا کھانا ہو اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھانا نہ ہو۔ اس میں اگر کھانا دے رہے ہیں تو صدقہ فطر کے مطابق بھی کر سکتے ہیں کہ جتنا صدقہ فطر ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ ایک بندہ کھا لے، اس کے حساب سے بھی جیسے 1.25 سیر گیہوں صدقہ فطر کی تقریباً مقدار ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر کوئی اس سے بڑھانا چاہے تو تھوڑا پیٹ بھر کے کھلانا چاہے تو پیٹ بھر کے کھلا دیں زمانے کی قیمت کو دیکھتے ہوئے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اتنا دیا جائے کہ بھئی جو مسکین لوگ ہیں وہ اپنا اچھے طریقے سے کھانا 2 ٹائم کا کھا لیں ہر مسکین۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو جو ہے کپڑے دے سکتے ہیں، مثلاً ایسے کپڑے عام جو سطر چھپانے کے لیے کافی ہوں، مثلاً شلوار قمیض ہو گئی، اور یہ دیا جا سکتا ہے پجامہ تہبند وغیرہ ہو گیا، یعنی پورا لباس جو ہے کرتا شلوار ہو گئی، اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ پورا لباس 10 مسکینوں کو دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی مملوک غلام ہے، یعنی ایسا غلام جو کسی کی غلامی میں ہے، تو اس کو جو ہے اس کی یعنی تحریر الرقبہ یعنی اس کی گردن آزاد کی جائے، یعنی اس کو جو ہے رہائی دلوا دی جائے، تو یہ بھی تیسرا کام ہو سکتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی کام جو ہے وہ کفارے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تینوں کام آپ کرنے سے قاصر ہو، یعنی آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلا سکو یا کپڑے دے سکو یا غلام آزاد کر سکو، تو پھر آپ 3 دن کے روزے رکھیں۔ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ مستقل روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ تو احناف کے اندر یعنی فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ کفارے کے جو روزے ہیں 3 وہ مستقل رکھے جائیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی اذا حلفتم جب تم قسم کھا بیٹھو پھر یہ کفارہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک قسم ٹوٹے گی نہیں تو اس کا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے قسم اٹھا لی جو اس کو پتہ ہے کہ وہ توڑ دے گا، اور اس نے فوراً جو ہے وہ مثال کے طور پہ روزے رکھنا شروع کر دیے، تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ قسم ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوگا جب تم قسم کھا بیٹھو، یعنی یہ کہ قسم کھا کے اس کو توڑ بیٹھو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے واحفظوا ایمانکم کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کہ یہ چھوٹی موٹی باتوں پہ قسمیں اٹھانا، غصے میں آ کے قسم اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو نہ کرو۔ ہاں اگر بلا قصد یعنی بلا ارادے کے منہ سے قسم کا لفظ نکل جائے، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا، بس کسی وجہ سے قسم کا لفظ نکل گیا، تو وہ بھی یمین لغو میں آئے گا،
اور اس کے اندر نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنی طرف سے پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، لیکن قسم اٹھانے کی ایک عادت ڈال لینا کہ جس میں ہر وقت بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم اٹھاتا رہے، کبھی اللہ کی قسم، کبھی کسی چیز کی قسم، تو اس میں بھی اس کی یعنی تحقیق کرنی چاہیے کہ قسم کس طرح اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہے ہیں کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی قسمیں نہ اٹھایا کرو، قسم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بار بار قسمیں نہ اٹھایا کرو، یہ چیز مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، کہ اسی طرح میں آپ کے لیے ہر چیز واضح کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اس بات پہ کہ اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے، تو آپ شکر کرو اور اس پر عمل کرو۔